جی علامہ صاحب سلام علیکم، یہ لائن بہتر ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ کریں جی. آواز آ رہی ہے میری صاف آپ کی آواز آ رہی؟ طرف؟ جی سر آواز آ رہی ہے. ہاں، تو سب سے پہلے میں اپنی عوام کو یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ میرا جو ٹائم تھا، دیکھیں اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. میرا ٹائم جو ہے بالکل میں نے وائس کی تھی جعفر کو، اس کے بعد کالے کی ہوئی ہیں، اس کے بعد مغربین کے ٹائم پر ہم نے بالکل 10 منٹ کال پہ بات کی ہے. تو میں نے کہا میں فکس جو ہے وہ 8 بجے لائن پر آ جاؤں گا. اور حسن العیاری کو آپ بتا دیں کہ شیخ صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ خصوصی پروگرام کر رہا ہے، اور بالکل میں نے مناظرے ایسے میں نے جو ہے وہ نہیں کی تھی منتیں وغیرہ. دیکھیں میں نے بالکل فیس بک پر اپنے حساب سے چیلنج کیا تھا اس موضوع پر، کیونکہ آپ کے جو تحکمات میں نے سنے تھے آپ کے ویڈیوز وغیرہ میں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے چیلنج کو آغا صاحب نے قبول کیا ہے تو وقت دینا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے. جب 8 بجے میں اویلیبل ہوں، کالے ملا رہا ہوں، کتنی میں لنکوں سے آپ پاس آ رہا ہوں، تو آپ پتہ نہیں شہباز کے ساتھ پتہ نہیں کس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. علامہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے جو وقت آپ کی وائس جو مجھے ملی ہے نا، آپ کا وائس میسج انہوں نے فارورڈ کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے اس میں 9 کا کہا تھا. بہرحال شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے 1 گھنٹے کا اس میں غلطی کی ہے، آپ پیچھے رہ گئے 1 گھنٹے، تو اس میں میری غلط فہمی. لیکن جو مجھے یاد پڑ رہا ہے آپ کے وائس میں 9 بجے کا ٹائم تھا، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ 9 بجے تو بہت دیر ہے، کیونکہ پاکستان میں 11 بجے ہوتے ہیں رات کے، عراق کے جو 9 بجے ہیں. تو میں نے چاہا کہ آپ کو میسج بھی کر دوں کہ بھائی اپنے جعفر بھائی کو کہ وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں کہ بھائی آپ جلدی آ جائیں، لیکن پھر مجھے موقع نہیں ملا کہ میں میسج کر دوں آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے حساب سے وہی 11 بجے پاکستان ٹائم کے 11 بجے میرے حساب سے تھا. تو میں 11 بجے کو وہ شہباز سے جان چھڑانے کی فکر میں تھا، لیکن وہ آدمی ایسا ہے نا، وہ لوگ کیا کروں سے جان چھڑا دیں، پھر وہ بعد میں کہیں گے کہ ہمیں بات کرنے نہیں دیا. تو اس لحاظ سے میں اس کے ساتھ پسند ہوا تھا. یہ اس لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. بسم اللہ کریں. بہرحال وہ میرا وقت بہت چلا گیا ہے، میں پھر ابھی بھی تو کہیں ہم آپ اپنی جا تو نہیں رہے گفتگو کا نا، آغاز کر رہے ہیں. آپ کہیں نہیں جانا تو نہیں ہے نا ابھی؟ ہاں جی. تو آپ بہتر جانتے ہیں، اور سب یہ مجھے عوام دیکھ رہی ہے بالکل بہتر جانتی ہے کہ آپ کی مدعا کیا ہے. آپ تقلید کے آپ پہلے اپنا جو تعارف تو کرائیں نا مولوی مشروعیت صاحب، کے، علامہ صاحب پہلے اپنا تعارف کچھ کرائیں. میرا تعارف میرا پاکستان سے ہوں، ابھی میں زیر تعلیم نجف اشرف میں ہوں، اور میرا نام شیخ گل حسن، لقب میرا متحری سلام ہے، اللہ نجف علیہ اشرف میں حسین زیر رحمۃ اللہ تعلیم علیہ. ہوں. جی یہ میرا تعارف ہے. اور کیا پڑھتے ہیں نجف میں؟ جی نجف اشرف میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت میں کفایہ اور مقاصد کی کلاس میں ہوں. حکم کریں. اچھا وہ آپ نے کہا تھا، میں بہت افسوس ہوا آپ کو میسج ملا، آپ نے کہا تھا کہ نجف کے مولویوں نے آپ کو نہیں، میں ان باتوں پر ڈسکس کرنے نہیں آیا ہوں. وہ تب یہ جب اہم وہ ہے 2 بھائی. گھنٹے پہلے. نہیں، آپ نے جب کہا ہے پبلکلی کہ آپ نے جب میرے سے بات کرنے کی آپ نے اعلان کیا ہے، تو نجف اشرف کے مولویوں نے آپ کو قتل کرنے کی، آپ نہیں کو مارنے وہ کی. دیکھیں، وہ میں ڈسکس نہیں کیا. مجھے 2 دیکھیں منٹ ٹائم دے تاکہ میں میں تو کر بات سکتا کر ہوں نا، سکوں. میں تو کر سکتا ہوں، آپ نہیں کرنا نہیں چاہتے. دیکھو میری بات سنو. دیکھو میں نے جب بھی کسی کے ساتھ تکلم کیا ہے، میں نے جب بھی زحمت کی ہے یا کسی کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے، میرا اصول سنو. تو میں بالکل ڈائریکٹ موضوع پر آتا ہوں، کیونکہ کیا تو یہ ہوتا موضوعی ہے تو یا نا. کیا نہیں ہوتا ہے، یا ایک منٹ نہیں اگر ابھی مجھے آپ کا بولنے دیں. قتل ہو جائے کیا تو بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جان لیں بھائی کہ انہوں نے خود کہا ہے، یا یہ تو جھوٹ انہوں نے بولا یا وہ سچ میں بولا نے ہے. بھائی آپ نے اگر سچ بولا وہ ہے میں نے اپنے جو ویڈیو لگائی یوٹیوب تھی میں، وہ اپنے فیس ابھی بک تک میں، فیس بک پہ پڑی ہے. اجازت دیں میں نہیں بات کامل کروں. الہیاری صاحب اجازت دیں میں بات نہیں کامل مجھے کروں. 2 منٹ بولنے دیں. بسم اللہ. مجھے 2 منٹ بولنے دیں. بسم اللہ. میں کہہ رہا ہوں، جو جب میرا ایک یعنی یہ
ابتدا سے جب میں نے کسی سے مناظرہ کیا ہے، مناظرے کے چیلنج کے بعد مثلاً میں مثال دے رہا ہوں الایاری کی طرف سے، کیونکہ وہ میرا مد مقابل ہے، اس کے مثلاً جو ہے وہ مثلاً جو فین ہے، مثلاً آپ کے فین ہے، مجھے دے کہ آپ نے آغا صاحب کو مثلاً مناظرے کا کیوں چیلنج دیا ہے مثلاً، تو یہ باتیں جب مناظرہ ہوگا میں اس وقت ڈسکس نہیں کرتا ہوں، وہ ہیں تو ابھی نہیں ہیں، یہ مشکلات ہوتی ہیں میدان میں، تو میں کب سنو ڈسکس ابھی تو باتیں مناظرہ ہوتی شروع ہیں، نہیں ہوا نا، ابھی عزیزو کوئی تو میں مناظرہ وہ نہیں شروع ہی کرنا نہیں ہوا. چاہتا ہوں نا، میں ان موضوعات پر دیکھیں الایاری دیکھیں صاحب، آپ میں نہیں ان چاہتے نا، موضوعات ہم پر چاہتے بات ہی ہیں. نہیں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ابھی میں نے نہیں آپ کو چاہ رہا بات ہوں کرنے نا، کا وقت دیا ہے نا، میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا مقلد تھوڑی ہوں کہ آپ جو کہیں وہی ہوگا. مجھے بھی آزادی ہے، جیسے آپ کو آزادی ہے کسی چیز پہ بات کریں یا نہ کریں، مجھے نہیں آزادی ہے آپ کسی چیز پہ بات کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ان مولویوں الایاری کی حالت یہ صاحب ہے دیکھیں عزیزو، خود دیکھ لو حالت، دیکھو ان لوگوں کی کہ یہ شروع. پر اجازت دے دیکھو مجھے میں بات کرنے کی، یہ آپ پر اجازت دے دیکھو مجھے بات کرنے کی یہ آپ کا علامہ فرار صاحب، سمجھوں گا، میں دیکھو جو مرضی میں سمجھو. آپ کو فرار سمجھوں گا، آپ فرار کر فرار رہے ہیں کہ مجھے سمجھوں بات نہیں کرنے دے گا، رہے ہیں. میں اپنے موضوع پر بات کرنے آیا ہوں. آپ فرار کر رہے ہیں، جب مجھے بات نہیں دیکھو کرنے دے رہے ہیں نا. تم بات کرو ایک بھائی. منٹ ٹھیک ہے بھائی، اس طرح تو مجھے ہوتا ہی نہیں. بات بسم کرنے اللہ. دے، مجھے 2 منٹ دے جی. 2 منٹ یہ رہا. دیکھیں آپ میرے ساتھ مخاطب ہیں، میرے مخاطب تو میں ہوں نا، آپ کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پر خارجی موضوع پر بحث کرتا ہوں، جب میں خود انکار کر رہا ہوں بے بھائی میں ان خارجی باتوں پر بات کرنے آپ کے ساتھ نہیں آیا ہوں، میں جو آری عوام منتظر ہے جو ہمیں سن رہی ہے، میں اپنے موضوع پر آپ کے ساتھ بات کرنے آیا ہوں، اور میں بالکل میرے اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں ان باتوں پر 2-3 گھنٹے کسی کے ساتھ ویڈیو کال آڈیو کال پر. کب سے آپ مناظرے کر رہے ہیں، کب سے میں آپ کے تحکمات سن رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تحکمات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، بات کریں، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی بسم اللہ کریں. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اب میں نے کوئی مناظرے کا آپ کو چیلنج دیا ہو یا اب تک میری طرف سے کوئی آپ کو دعوت آئی ہو، ہم کب سے سالوں سے آپ کو سن رہے ہیں، اور جن دوستان دفاع کے لیے آپ کو جوابات دیے ہیں، جہاں آپ نے ان ویڈیوز میں جو آپ نے مناظرے کیے ہیں ان میں جو آپ کی جو تحکمات ہیں ہم نے بڑی غور سے سنے ہیں. تو اب میں جب آیا ہوں آپ کو میں نے چیلنج دیا اور آپ نے قبول کیا، تو میں بالکل اپنے موضوع پر بات، میرے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ یہ مثلا میرے ساتھ کیوں ہوا یا مجھے کس نے دھمکی دی، میں کہوں مثلا الایاری کے بندے تھے مثلا یا مثلا یہ کیا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ میں 1 گھنٹہ ان موضوعات پر جو آپ کے ساتھ بحث کروں اور پھر کہوں کہ اب بھی ہم موضوع پر آتے ہیں. تو لہٰذا اس موضوع پر میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا آپ سے، اور مخاطب میں ہوں، آپ مخاطب ہیں. تو لہٰذا جو ہمارا موضوع ہے جو تقلید، یعنی آپ منکر تقلید ہیں اور میں مشروعیت تقلید کا قائل ہوں، اور آپ کے ساتھ بالکل بات کرنے آیا ہوں اور کھل کر، اور میں کہہ رہا ہوں ابھی سے ابتداءً نہ کوئی بدتمیزی ہے، نہ کوئی یعنی ادب اور اخلاق کے دائرے سے ہٹ کر بات کرنی ہے، بالکل. دیکھیں سخت لہجہ جب آپ اختیار کرتے ہیں، ہم نے آپ کے جو وہ یعنی جو گفتگو کرتے ہیں ان کو بڑی غور سے سنا ہے، تو سخت لہجہ جب 2 بندے بات کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ میرا مکالمہ آپ کے ساتھ نہیں ہے جیسے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور بڑے آرام سے یعنی بالکل یعنی ٹھنڈے دماغ سے آپ کو کی کوشش کی تھی. لیکن دیکھیں ہٹ درمی نہیں ہے، یہ دین و اسلام ہے، یہ شریعت ہے، ہٹ درمی یہاں نہیں چلے گی. آپ مجھے خود بتائیں ہٹ درمی کی معصومین نے مذمت کی ہے، تو لہٰذا ہٹ درمی یہاں نہیں چلے گی. میں بھائی بالکل مجھے اپنے موعظہ موضوع کرنے پر کی بات ضرورت کرنے نہیں ہے. کے لیے آپ کے لیے اپنا آیا ہوں. حد جان لو مولوی صاحب، اپنے حد اپنا مقام جان لو. مجھے موعظہ ہم تو آپ سے موعظہ سننے نہیں آئے، اور آپ کا یہ حق بھی نہیں کہ ادھر آ کے مجھے موعظہ کر لو. ٹھیک ہے نا، ہٹ درمی نہیں چاہیے، ہم ہٹ درمی نہیں کر رہے. اب آپ نے 2 منٹ مانگا ہے، میں نے 2 منٹ سے زیادہ آپ کی باتیں سنی بغیر کسی مقاطعہ کے، اور ابھی مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ابھی مجھے بھی حق ہے کہ میں کچھ باتیں کروں، اور میں آپ کا مقلد نہیں ہوں کہ آپ جو حکم چلائیں. ایام پہ ولایت فقیہ نہیں ہے اور آپ فقیہ بھی نہیں ہیں، کیا آپ جو حکم مجھ پہ واجب کریں کہ اس طرح بولو، یہ نہیں بولو کہ مجھ پہ چلے. بھائی تو اگر آپ کو بولنے کا حق ہے، ابھی مجھے بھی بولنے کا حق ہے. ہم کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہمیں کسی چیز الایاری آپ وہی صاحب سنو، جو آپ کہیں وہی ہوگا. بھائی ابھی بات سنیں نہیں شیخ نہیں صاحب. نہیں نہیں ایسی بات نہیں نہیں ہے نہیں جو نہیں میں نہیں کہوں وہی ہوگی. اور بات سنو ابھی، نہیں بات میری سنو ابھی، بات سنیں، بات نہیں ابھی میری میری بات باری ہے سنیں. بھائی. نہیں ابھی میری باری ہے، ہاں 2 منٹ آپ کی بات سنیے. آپ بولیں، عزیزو ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے آپ خود سنیں. یہ شخص خود آیا ہے، ویڈیو اس نے دیکھیں ڈالا ہے. وہ جو مجھے یہ اخلاق کے بات دائرے سنو، کے پھر مجھے باہر بات بات کرنے کر دو. رہے ہیں.
نہیں میری اخلاق مرضی میں جو آپ بات بات کروں، کریں بالکل اخلاق کے دائرے میں رہ کر آپ اخلاق بات کے کریں ابھی میں نے ایسی میں آپ کو ابھی ابتدا او سے بھائی کہہ مجھے رہا ہوں بات کرنے دو ہمارے پلیز. اکابرین کے اکابر کا میں نے کیا ذکر کیا؟ تو اب تمہیں علم غیب ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تم خاموش رہو، سب چپ چپ جاؤ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہاں آپ اکابر کا بولیں اکابر کون ہے؟ آپ 2 اکابر منٹ بولیں آپ بولیں ابھی کسی نے اس کو سمجھایا کہ تم سنو؟ بے عزتی ہو رہی نجف کی، نجف اشرف کی. دیکھو عزیزو، ہمیں نجف اشرف سے پیار ہے. وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ وہ ہمارا ایمان کا قبلہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی شخص وہاں پہ رہتا ہے اس کے ہر بات صحیح ہے، ان کے ہر امر صحیح ہے. دیکھو عزیزو، نجف اشرف کی تاریخ میں یہاں پہ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے کہ یہاں پر محدثین کو ان لوگوں نے، مجتہدین نے ان کے ساتھ کیا وحید بہبانی کے زمانے سے کیسے ان کو قتل عام کیا تھا. ان لوگوں نے غنڈہ گردی کے ذریعے سے، خدا جانتا ہے یہ لوگ جو مجتہدین لوگ ہیں، یہ علم کے ذریعے سے نہیں کہ انہوں نے اہل حدیث کو، اہل روایت کو، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے نواب، واما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم. ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے نواب کو یہ دلیل اور حجت کے ذریعے انہوں نے اسقاط کیا ہو. انہوں نے غنڈہ گردی کے ذریعے سے، ان کو قتل کرنے کے ذریعے سے، اور ان پر تشدد کے ذریعے سے. اب یہ خود حضرت انہوں نے کل ویڈیو ڈالا ہے اور انہوں نے خود اب اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کو بالکل آزادی ہے کہ یہ بات نہ کریں، لیکن مجھے حق ہے کہ اس پر بات کروں. انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہی اللہ یاری سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو مجھے بہت پریشر آیا ہر طرف سے. اور یہ بار بار انہوں نے لکھا ہے اپنے فیس بک میں کہ مجھے پتہ نہیں کہ مناظرہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ مجھ پہ بہت پریشر ہے. اور پھر ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی اور مجھے جیل میں ڈالنے کی اور مجھے جان سے مارنے کی وہاں پہ تہدیدات ہو رہے ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، اور خود نجف والے کر رہے ہیں. تو نجف میں کون کر رہے ہیں بھائی؟ یہ ان کے نام اشارے تو پتہ چل رہا ہے کن جوانب سے آ رہے ہیں. تو وہ نجف، وہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ طالب علم مولوی لوگ ہیں. تو ہمیں بہت افسوس ہوا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے بات کرنے کی وجہ سے یہ بیچارے قتل ہو جائیں یا کوئی ان کو مار دیں. میں نے یہی کہہ دیا ہمیں آپ کی سلامتی چاہیے بھائی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہم سے یہ مناظرہ کر لیں. اگر ان لوگوں نے آپ کو بخش دیا ہے، اجازت دی ہے کہ آپ ادھر آ جائیں، یا مثلا آپ کو ان کی پرواہ نہیں ہے، یا آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ بھئی وہ آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے اور مارنا نہیں چاہتے تھے اور آپ سے تشدد نہیں کر، کیونکہ آپ غریب باپ کے بیٹے ہیں، بہرحال جو بھی وجوہات ہیں، تو اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح ہے تو ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ وہ کیوں ڈرتے ہیں کہ آپ ادھر آ کے ہم سے بات کریں. کیوں یہ پرانی بات تو نہیں ہے. آپ یہ نجف اشرف کے علماء یا قوم مقدسہ کے علماء وہ کیوں نہیں آتے اختلافی مسائل پر ہم سے بات کرنے کے لیے؟ اس کی وجہ بخوبی معلوم ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ان کے فضائح اتنے ہیں، ان کے بدعات اتنے زیادہ ہیں، ان کی جہالتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو منہ دکھانے کا ان کا کوئی جرأت نہیں ہے. اور ان کو بخوبی پتہ ہے، وہ بہت چالاک ہیں نجف کے اشرف کے مولوی اور قوم مقدسہ کے مولوی. یہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ جس دن ہم آئیں گے، ہمارے بزرگ آئیں گے بات کرنے کے لیے، اس دن ہماری مرجعیت کا جنازہ نکلے گا. تو اس لیے وہ نہ خود آتے ہیں نہ کسی کو بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو بہرحال آپ آئے ہیں تو آپ اپنی طرف سے، ہمیں بخوبی معلوم ہے آپ کسی کی اجازت سے نہیں آئے، بلکہ علی رغم ان کی مخالفت کے آپ تشریف لائیں، اور ہمارے سرانکوں پر ہم آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں. اب آپ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ وجہ بھی ہمیں معلوم ہے آپ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ اس پہ بات کریں، اس میں آپ کے حلقوں کی مرجعیت کی اور مرجعیت کے اتباع کے اور حوزے نجف اشرف کی بے عزتی کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو اسی لیے منع کیا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اس سے مزید تقلید کی جو ہے بے عزتی ہوگی. بسم اللہ کریں. اب میری بات ختم ہے، بسم اللہ. اس پہ رد کرنا چاہیں کسی اور موضوع پر، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.